یہ نام جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ وہ نام ہے کہ اس کے حروف کو آپ اگر بتدریجاً یا ایک ایک کر کے گراتے جائیں یہ تب بھی محمل نہیں رہتا. مثلا اللہ ہے تو اس کا مطلب معبود ہے، معبود حقیقی. اچھا اب اس کے شروع میں الف گرا دیں تو پیچھے للہ رہ جائے گا، یعنی سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اگر لام گرا دیں اگر آپ لام گرا دیں تو پھر لہو رہ جائے گا کہ سب کچھ اسی کے لیے. اگر پھر لام گرا دیں تو پھر ہو رہ جائے گا کہ وہی ہے. یا اللہ اکبر، اللہ کریم، اللہ ستار، اللہ غفار، اللہ رازق، اللہ شافی ہم کہہ سکتے ہیں. مگر بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کل کہتے ہیں اللہ میاں. تو میں نے اس پر پوری سٹڈی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کی کوئی صفت میاں نہیں آئی. ڈاکٹر کوثر صاحب یہ ارشاد فرمائیں، قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت پیارے نام ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. جی لیکن اب کچھ ایسی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں مسلمانوں میں سے، لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ لفظ اللہ سے اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے. میں نے یہاں تک لوگوں کے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگوں نے مجھے دکھائی ہیں کہ یہ دیکھیں جی کس طرف معاملات جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ جو ہے لفظ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مہمل جملہ ہے. حالانکہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ایک لفظ کا تو جملہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیوں ایسا کہنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا یہ قرآنی جو تعلیمات ہیں ان سے اتنے یہ نابلد لوگ ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بالکل. اگر گرامیٹیکلی دیکھا جائے، آپ نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جی تو اس میں جو اسماء ہے ناؤنز یہ جمع ہے اور اس کی واحد جو ہے وہ اسم آتی ہے ناؤن، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. اب یہاں پر قرآن مجید میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسماء کا نام ہو رہا ہے، ذاتی اسم ذاتی کا یا صفاتی کا. مطلب کہ اللہ کے جتنے نام بھی ہیں، جتنے بھی تمہارے علم میں ہیں، کسی سے بھی پکار سکتے ہیں. جی کسی سے بھی پکار سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے وہ تو ہے اللہ، اور اس کے علاوہ جو صفاتی نام ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اس میں رازق ہے، رزاق ہے، ستار ہے، غفار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں تو ان میں سے ہر نام جو ہے وہ کسی ایک خاص وصف پر دلالت کرتا ہے. مطلب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا اور اب وہ اللہ کے حضور اگر التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے اس گناہ کو چھپانا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، تو وہ وہاں پہ الستار کا کہے گا کہ اے پردہ ڈالنے والے میرے اس گناہ پر بھی پردہ ڈالنا. یا اگر کسی بندے نے رزق مانگنا ہے تو وہ ظاہر ہے رزاق یا رازق کے نام سے یاد کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ مطلب ہم قربانی کرتے ہیں تو کسی جانور کے گلے پہ آپ چھری چلا رہے ہیں تو وہاں پر کیوں بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی وہاں پہ ویسے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، وہاں پہ کیوں منع ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ ایک جانور کی یا ایک جاندار کی جان لے رہے ہیں، اس کے گلے پہ آپ چھری چلا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ ایک خاص وصف پر دلالت کرتے ہیں اور آپ کو جو معاملہ درپیش ہو آپ نے اس نام سے پکارنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ نام جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے یا مہمل نام، اب یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو یہاں پر یہ جو ارشاد ہے، امر ہے، یہ تو مطلق ہے. اور جب کوئی چیز مطلق ہوتی ہے اس میں کوئی تقید نہیں ہوتی تو وہ اطلاق جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ اطلاق ہوتا ہے عموم کے اعتبار سے اور ایک وہ اطلاق ہوتا ہے صفات کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، آپ نے ان ناموں سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہاؤ مچ ٹو ڈو، نو لمٹ. کوئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لمٹ نہیں بیان فرمائی. وین ٹو ڈو، کب کب کرنا ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب یہاں پر علامہ ابن قیم کی تعریف کو دیکھیں تو علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، مل مراد بالذکر. تو وہ آگے کہتے ہیں کہ الذکر ثناء علی اللہ تعالی بجمیل اسمائہ و ذاتہ و صفاتہ و نعمائہ. کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ جو مطلب کوئی خاص کسی حالت میں بتایا گیا ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں اور آپ کے دل میں اس کی شکر گزاری اور اس کی تعریف بڑھ جائے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام سے پکاریں، صفاتی نام سے پکاریں، کسی بھی نام سے پکاریں تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر ہے. اور اس کی قرآن مجید میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی ذکر کا ارشاد ہوا ہے وہاں پر وہ مطلق ہوا ہے، کسی کوئی خاص قسم کی اس میں جو ہے وہ قید نہیں لگائے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو مہمل جملے والی آپ نے کہی ہے، وہ کوئی جملہ مہمل نہیں ہوتا. اصل میں اس جملے کو اکارڈنگ ٹو دا
ریفرنس یا کنٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے. مثلا اب یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں تو مجھے پانی کی طلب ہوتی ہے تو میں کسی بھائی کو جسٹ ایک ورڈ کہتا ہوں پانی, تو کیا مطلب یہ مہمل جملہ ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے کہ اس نے پانی مانگا, اس کو پانی کی طلب ہے. تو کوئی جملہ مہمل جملہ نہیں ہوتا. آپ قرآن مجید میں پڑھیں جہاں پر کفار کے ساتھ مناقشہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کافروں کے ساتھ وہ ایک مناظرانہ رنگ اختیار کیا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی ذرا پوچھیں نا ان کافروں سے یہ آسمان زمین کس نے بنائے ہیں. تو آگے باقاعدہ طور پر جو الفاظ ہیں فَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہاں پہ بھی صرف اللہ کا تذکرہ ہے, یعنی حضور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی, اور کافر کہہ رہے ہیں اللہ. وہ یہ پھر مہمل جملہ ہے؟ نہیں بھائی, پیچھے اس کا ایک سیاق ہے, اس کا ایک سباق ہے. جی انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو جو بندہ انڈرسٹوڈ کی سی بات کو بھی نہیں سمجھتا, اس کا یہ کہنا بذات خود مہمل ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ مہمل ہے. پیچھے پورا موقع محل ہے, ایک پوری واردات ہے. واردات مطلب عام الفاظ میں نہیں استعمال کر رہا, وہ جو قلبی واردات ہوتی ہے صوفیاء کے, اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو یہ بالکل کوئی مہمل جملہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پر جناب میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں, دوسرے سوال کی طرف جو آپ فرمائیں گے تو چلیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اسم ذات ہے. جی ہم صوفیاء اور جو اہل علم ہیں ان کی نظر میں یہ اسم بامسمہ بھی اسے کہتے ہیں اور اسم ذات بھی کہتے ہیں. جب بھی ہم کہیں اسم ذات تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ اللہ ہے اسم بامسمہ جو ہے, اگر خدا نخواستہ ونعوذ باللہ من ذالک, اگر یہ ہی محمل ہے تو پھر معنی والی کون سی چیز ہے؟ جو کائنات کا خالق ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ زبان درازی کرتے ہوئے اور بڑی جرت کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اسے چاہیے کہ کلمہ ہی دوبارہ پڑھے, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی کی ہے. چہ جائے کہ ہم اللہ کے نام کو محمل کہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ہمارا اپنا ہی ایمان گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے, اس کا تو ہر حرف اپنے اندر پورے معانی سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہ حتیٰ کہ کافروں کے بارے سامنے بھی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, آگے فرمایا کہ جب تم جاؤ کسی فئہ کے سامنے یعنی کسی جماعت, کافروں کی جماعت کے سامنے لڑائی میں بھی جاؤ تو فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا, تو وہاں پر اللہ اکبر کا نام بلند کر کے دشمنوں پر حملہ کرو تو اس سے تمہیں فتح ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور دیگر جتنی بھی اسلامی فوجیں ہیں وہ جب بھی حملہ کرتی ہیں یا جب بھی اپنا دفاع کے لیے کچھ آگے قدم بڑھاتی ہیں تو تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی ذات سے لے کر آج تک یہی تو نام ہے برکت والا جو دونوں جہانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صرف اللہ کا نام رکھ دو تو یہ دونوں جہانوں پر باری ہے. پھر چونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارو. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یہ ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام قرآن و حدیث میں تقریباً 3000 آئے ہیں, جن کا ذکر حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ 3000 نام ہر آیت اور حدیث دلیل دے کر اس پر لکھا ہے. تو بہت سارے نام ہیں جن سے اللہ کو, یا اللہ اکبر, اللہ کریم, اللہ ستار, اللہ غفار, اللہ رازق, اللہ شافی ہم کہہ سکتے ہیں. مگر بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کل کہتے ہیں اللہ میاں. تو میں نے اس پر پوری سٹڈی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کی کوئی صفت میاں نہیں آئی. حتیٰ کہ بہت سارے ہمارے وہ لوگ جو قرآن پاک کا ترجمہ بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ میاں 2-3 لکھتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ غلط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو عام لوگوں کی صفت ہے, ہمارے یہاں میاں قوم ہے, میاں چودھری صاحب ہیں, میاں مسجد کے امام صاحب ہیں, پرانے زمانوں میں جیسے کہتے تھے میاں, ہم عام لفظوں میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت میاں نہیں کہ ہم کہیں اللہ میاں کہتا ہے, اللہ میاں کرتا ہے, اللہ میاں ایسا کر دے. تو نہیں, اللہ تعالیٰ کیوں نہ بولو, اللہ تعالیٰ کو اس کے بلند ناموں کے ساتھ پکارو. اور جو میاں ہے یہ بلندی کی دلیل نہیں ہے, یہ عام دلیل ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو میاں پکارنا بھی ذات خود مفتیان اکرام کے فتویٰ کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کا نام پکاریں تو اس کی صفتوں کے ساتھ, اور جو صفت نہیں ہے ہم اس کے ساتھ نہ پکاریں تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب صرف ایک اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یا بات چل رہی تھی کہ کیا صرف لفظ اللہ کہنا یہ مہمل ہے, تو بالکل نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ
یہ نام جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ وہ نام ہے کہ اس کے حروف کو آپ اگر بتدریجاً یا ایک ایک کر کے گراتے جائیں یہ تب بھی مہمل نہیں رہتا. مثلا اللہ ہے تو اس کا مطلب معبود ہے، معبود حقیقی. اچھا اب اس کے شروع میں الف گرا دیں تو پیچھے للہ رہ جائے گا، یعنی سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اگر لام گرا دیں، جی جی، اگر آپ لام گرا دیں تو پھر لہو رہ جائے گا کہ سب کچھ اسی کے لیے. اگر پھر لام گرا دیں تو پھر ہو رہ جائے گا کہ وہی ہے. تو یہ تو کلمہ مہمل ہے. اس پہ بڑے اذکار جو ہیں ان کو الگ الگ ترتیب دی ہے. جی بالکل. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.